زندگی کی ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، اور ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، تو آپ یقین جانیں یہ اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اور اگر آپ بھی تہجد میں مانگی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہیں تو سنو، اللہ خود فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے آپ کا؟ ہرگز نہیں، مگر تم غور نہیں کرتے۔ یہ جان رکھیں کہ قبولیت کے فیصلے نیت اور طرف دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ اور کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تہجد کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہے؟ تو سنو، تہجد کی دعا اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جب آپ تکلیف کی شدت میں اپنا سر سجدے میں رکھ کر جو سرگوشیاں کرتے ہیں نا، وہ آسمان کے پار جاتی ہیں اور اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جس نے کبھی اس کے در کا رخ نہیں کیا ہوتا، پھر وہ آپ کو کیسے نہیں دے گا؟ جب اب آدھی رات کو نیند قربان کر کے اس سے گر گرا کر کچھ مانگیں گے تو اللہ کیسے نہیں سنے گا آپ کی دعا؟ یاد رکھیں، خدا کی ہدایت کا کارخانہ تو اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور آپ کبھی بھی جان نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نہ ملنا آپ کو بے چین رکھتا ہے، اور آپ معجزات کی نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، تو جان لیں جب آپ اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کے بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے، تو وہ رحمان آپ کی زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہیں ہموار کرتا ہے جو آپ کو بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچاتی ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ جب اللہ آپ کی تہجد میں مانگی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب آپ اپنے مقاصد اور اپنی حدود میں تجاوز نہیں کرتے، اور آپ کا یقین اور توکل ہمہ وقت اللہ ہی کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان رکھیں کہ اللہ آپ کی محنتیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ جان لیں کہ آپ کی یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی، آپ کے رب کی عطائیں اتنی ہی ثمردار ہوں گی۔ مطمئن ہو جائیں، آپ کے سجدے اور آپ کے آنسو ان قریب آپ کی متلاشی نگاہوں کو وہ نظارے کروائیں گے جن کی آپ تمنا رکھتے ہیں۔ بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، جو آپ کی زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیں گے۔ تو اگر آج آپ کی زندگی کسی وجہ سے افسردہ ہو گئی ہے تو جان رکھیں کہ بہت جلد اللہ وہ بادیں نسیم بھی چلائے گا جو آپ کے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دیں گی۔ اور جان رکھیں جب اللہ کی مدد آپ کے لیے آئے گی تب آپ کے آنسو، آپ کا تڑپنا ایسے معجزوں میں بدل جائے گا کہ بس آپ حیران رہ جائیں گے۔ بس غم نہ کریں، وہ خوشی کے لمحات دور نہیں ہیں کہ جب معجزے ہوں گے، جب اللہ آپ کی چاہت کو آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ اس کے ایک کون پر خواب حقیقت بن جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے واپس مل جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔
بکھرے ہوئے دل سمیٹ لیے جاتے ہیں، اس کے ایک کون پر ساری رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں، لوگوں کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ جب کسی کام کے ہونے کا حکم دیتا ہے نا، تو کائنات کی کوئی چیز اس کام کو ہونے سے روک نہیں سکتی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی تہجد میں مانگی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے آپ کے بارے میں جو حکم فرمایا ہے وہ دراصل یہ ہے کہ آپ کو انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ جو راستے آپ کے سامنے خیر و شر کے ہیں، ان میں سے جس راہ کو بھی آپ اپنے لیے پسند کریں اس پر چل سکیں، تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی پائے اپنی کوشش کے نتیجے میں ہی پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں آپ کی بربادی ہے۔ اور یہ جان رکھیں، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ کو اپنے بندے کے آنسو بہت محبوب ہیں۔ یقین جانیں، تہجد بہت پرسکون عبادت ہے۔ اس کی کوئی اذان نہیں ہوتی، لیکن یہ دل کی اذان پر ادا کی جاتی ہے۔ تہجد ایک معجزہ ہے یقین والوں کے لیے۔ یہ ایک ذریعہ ہے اپنے رب سے جڑنے کا، پھر جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ رب سے بھی جڑ جاتا ہے، اور پھر وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے۔ تہجد میں صرف آپ اور آپ کے رب کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گئی گفتگو اور آنسو سے بھری ہچکیاں، یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتے ہیں، وہ بھی صرف اللہ سنتا ہے، اور تب دل کرتا ہے کہ سر سجدے سے کبھی نہ اٹھے، عرش والے سے باتیں کرتے رہیں۔ اور یقین کریں، اللہ بہت غور سے اور بڑے پیار سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، معجزوں کی صورت میں۔ تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ جو محبتیں اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جائیں، وہ ایک دن آپ کو بھی توڑ کر رکھ دیں گی، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے کہ جس میں شیطان آپ کو ایک دلکش اور بہت خوبصورت سفر کا فریب دے کر آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر کے گمراہی کے اندھیرے راستوں میں دھکیل دیتا ہے، مگر وہ ارض و سما کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بھرا خوبصورت بادل آپ پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ تو جس قدر بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اس دنیا میں جتنا آپ نیکی کی راہ پر چلیں گے، اتنی اللہ کی مدد آئے گی، اور جتنی اللہ کی مدد آئے گی، اتنی آپ کی زندگی میں کامیابی آ جائے گی۔ کوشش کیا کیجئے کہ کسی کو ایسی تکلیف نہ دے جس میں وہ بظاہر زندہ ہو مگر حقیقت میں وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا ہو۔ بے شک حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے، اور دل آزاری کرنا، کسی کا دل دکھانا تو کبیرہ گناہ ہے۔ خدا را غور فرمائیں کہ کہیں کسی وجہ سے کسی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج ہم جو کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ضرور ہوگا، اور اپنے پیاروں کی دل آزاری کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کا اس کشتی میں سوراخ کرنا جس میں آپ سوار ہوں۔ اگر میری یہ بات آپ کو سمجھ آئیں تو ان پر ضرور عمل کر کے دیکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔